السلام علیکم لسنر اینڈ ویورز. آج ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے پاکستان میں سائیکالوجی کا اسکوپ کیا ہے. مجھ سے بہت سے اسٹوڈنٹ کویسچن یہ کرتے سر ہم انرول ہونے جا رہے ہیں یا ہم آلریڈی انرول ہو چکے لیکن ہمارا کام کیا ہوگا, ہم کہاں پہ جاب کریں گے, ہمیں جاب کہاں ملے. یہ سب چیزیں ان کے مائنڈ میں ایک کویسچن ریز کرتے, اور جب وہ کسی ایسے بندے سے جس کا سائیکالوجی کے ساتھ کوئی واسطہ نہ ہو پوچھتے تو وہ اسے اور بھی کنفیوز بناتے. تو ان سارے اسٹوڈنٹس کے لیے میرا آج یہ آنسر ہے کہ سائیکالوجی کا بہت بڑا اسکوپ ہے پاکستان میں. یہ ذہن میں کبھی بھی مت لے کے آنا کہ میرا کوئی اسکوپ نہیں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا اسکوپ انجینئرنگ سے آج کل میں زیادہ ہے, کمپیوٹر سے زیادہ ہے. ہر وہ فیلڈ جو آج کل ہے اس میں سائیکالوجی کا اسکوپ سب سے زیادہ ہے, کیونکہ سائیکالوجیکل پرابلم آج کل اور جب دنیا کے حالات ہے, ہمارے ملک کے حالات ہے, اس میں روز بروزہ اضافہ ہو رہا ہے. لوگ ڈپریشن, انزائٹی, او سی ڈی, مختلف سائیکیٹرک ڈس آرڈر کے ساتھ آ رہے, تو آپ کا اسکوپ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. اب میں آتا ہوں کہ آپ کا اسکوپ, اگر آپ ایک اپلائیڈ سائیکالوجسٹ ہے آپ کا کیا ہے, اور اگر ایک کلینکل سائیکالوجسٹ بن گیا تو آپ کا اسکوپ کیا ہے. اگر آپ بی ایس یا ایم ایس سی یا ایم اے سائیکالوجی میں کریں تو وہ سارے ایک اپلائیڈ سائیکالوجی میں کنسیڈر ہوتے. تو ایک 16 ایئر ایجوکیشن کے بعد آپ کا اسکوپ یہی ہوگا کہ آپ کسی بھی ہاسپٹل میں ایز اے کاؤنسلر یا ایز اے سوشل ورکر یا کسی این جی او میں ایز اے سوشل ورکر یا کسی یونیورسٹی, کالج یا اسکول میں ٹیچرز یا ایز اے سائیکالوجسٹ یا کسی بھی ڈرگ ایڈکشن سینٹر میں کام کر سکتے, اور اسی پہ بھی آپ کو کم از کم ایٹ لیسٹ 25 سے لے کر 30-35 تک آپ کو ایزیلی سیلری ملتی. لیکن آپ اپلائیڈ سائیکالوجی پہ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام نہیں کر سکتے. دوسری بات, اگر آپ نے آگے جا کے ایم ایس, ایم پیل یا اے ڈی سی پی کر لیا کلینکل سائیکالوجی میں, تو پھر آپ اپنا اون کلینک پہ اوپن کر سکتے ہیں. آپ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کے تھرو ایک کسی بھی ہاسپٹل میں کام کر سکتے, آپ ایز اے کاؤنسلر کام کر سکتے, آپ ایز اے سوشل ورکر کام کر سکتے, آپ ایز اے ریسرچر کام کر سکتے, آپ ایز اے ٹیچر کام کر سکتے. آپ کے پاس بہت اپرچونیٹیز ہوتے, ایک نہیں بہت ملٹیپل اپرچونیٹیز ہے, تو سارے آپ کا اسکوپ. تیسری بات, اسکوپ انسان خود بناتے اپنا. اگر آپ میں کسی ایک ایریا میں سائیکالوجی کے ایک ایریا میں بھی اسکل ہو, وہ ریسرچ میں ہو, وہ اسٹیٹسٹک میں ہو, وہ کلینکل میں ہو, وہ ڈائگنوسس میں ہو, وہ آپ کی سائیکولوجیکل اسسمنٹ میں ہو یا تھراپیز میں ہو, کسی بھی ایک ایریا میں بھی, تو آپ اسی کو یوٹیلائز کر کے آپ اس کو اور بھی اسٹرینتھ کر کے اسی کو آگے لے کے جا کے اسی پہ آپ کو سب سے بہترین جاب ملے گی. بلکہ آپ کو لوگ خود کال کرے گے کہ سر ہمیں آپ کی ضرورت ہے, ہمیں ایک اچھا سائیکومیٹرک اسسمنٹ والے چاہیے, ہمیں ایک اچھا تھراپسٹ چاہیے, ہمیں ایک اچھا ڈائگنوسس والے چاہیے, ہمیں ایک اچھا ریسرچر چاہیے. تو آپ اپنے اسکل کو کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ مت کرنا. ہر انسان کو اللہ نے کوئی نہ کوئی اسکل دیا ہے, جس کو سم ٹائم ہمیں پتہ نہیں ہوتے کہ ہمارا اسکل کیا ہے, لیکن جب ہم اس اسکل کو پہچان سکیں اور اس کو ہم اپنے آپ کے اندر تلاش کر کے میرا اندر یہ صلاحیت ہے, میرا یہ اسکل ہے, میرا یہ ایبیلٹی, تو اسی ایبیلٹی کو لے کے جاؤ اور اس کو اتنا مضبوط بناؤ کہ دوسروں لوگوں سے آپ اپنے آپ کو اسی ایک اسکل پہ کمپیئر کریں کہ ہاں آپ میں اگر اسکل ہے تو مجھ میں بھی یہ اسکل ہے, جس کے بیس پہ میں آپ سے مختلف ہوں. تو امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بہت سی چیزوں کے بارے میں کلیئر ہوگا کہ ایک سائیکالوجسٹ کا اسکوپ پاکستان میں کیا. السلام علیکم لسنر اینڈ ویورز. آج ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے پاکستان میں سائیکالوجی کا اسکوپ کیا ہے. مجھ سے بہت سے اسٹوڈنٹ کویسچن یہ کرتے سر ہم انرول ہونے جا رہے ہیں
یا ہم آلریڈی انرول ہو چکے لیکن ہمارا کام کیا ہوگا، ہم کہاں پہ جاب کریں گے، ہمیں جاب کہاں ملے، یہ سب چیزیں ان کے مائنڈ میں ایک کویسچن ریز کرتی. اور جب وہ کسی ایسے بندے سے جس کا سائیکالوجی کے ساتھ کوئی واسطہ نہ ہو پوچھتے تو وہ اسے اور بھی کنفیوز بناتے. تو ان سارے اسٹوڈنٹس کے لیے میرا آج یہ آنسر ہے کہ سائیکالوجی کا بہت بڑا اسکوپ ہے پاکستان میں. یہ ذہن میں کبھی بھی مت لے کے آنا کہ میرا کوئی اسکوپ نہیں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا اسکوپ انجینئرنگ سے آج کل میں زیادہ ہے، کمپیوٹر سے زیادہ ہے. ہر وہ فیلڈ جو آج کل ہے اس میں سائیکالوجی کا اسکوپ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ سائیکالوجیکل پرابلم آج کل اور جب دنیا کے حالات ہے، ہمارے ملک کے حالات ہے، اس میں روز بروزہ اضافہ ہو رہا ہے. لوگ ڈپریشن، انزائٹی، او سی ڈی، مختلف سائیکیٹرک ڈس آرڈر کے ساتھ آ رہے، تو آپ کا اسکوپ روز بروز بڑھتے جا رہے. اب میں آتا ہوں کہ آپ کا اسکوپ